فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اذان کی شروعات کیسے ہوئی یہ بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ خواب گجراتی میں سپنا بھی کہتے ہیں اس کو۔ تعلیم ہوئی، سکھائی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، یہ خواب حق ہے۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ بلال کو تلقین کرو کہ وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ تلقین کرنا، سکھانا ہے نا۔ اب یہاں پر کبھی اکثر جو ہے تلقین کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص سکھائے اور دوسرا جو ہے سیکھ کر کے بولتا بھی جائے، تو وہ تلقین کا معنی ہوتا ہے۔ اور تعلیم اس کا معنی بھی جو ہے سکھانا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے پہلے والا شخص بولتا ہے، پھر وہ دوسرا چاہے بولے یا نہ بولے، دونوں جو ہے تعلیم کہا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی، ہے نا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گئی بات کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے، آواز دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچتی ہے۔ اب آئیے آگے، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان جب اذان سنتا ہے تو اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحا، ہے نا، اور روحا مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں کہ اتنی دور بھاگتا ہے کہ جیسے روحا، یعنی جتنی دور روحا ہے۔ اور روحا کتنی کلومیٹر دور تھا، کتنے میل دور تھا؟ تو مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا۔ ایک میل جو ہے 1 کلومیٹر سے کچھ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر طبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ بستی یعنی جہاں پر لوگ رہتے ہوں، جہاں پر لوگ بسے ہوں، اور گجراتی بھاشا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وستی بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے، یعنی عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے، عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ طبرانی نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے شام تک امان ہے، یعنی شام تک وہ جو ہے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے، یعنی وہ قوم صبح تک عذاب سے محفوظ رہے گی۔
پھر امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپس میں لوگ اس ثواب کو پانے کے لیے جھگڑا کرتے اور کہتے کہ نہیں میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، اس طرح سے۔ اب دیکھ لیجئے بیہقی نے، ہے نا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اذان پر محافظت کی یعنی اذان کو ان کے وقتوں میں دیا پورے سال، ہے نا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سال بھر اذان کہے اس پر اجرت طلب نہ کرے، جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، اجرت جس کو گجراتی میں کہتے ہیں پگار، ہے نا، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں تنخواہ، تو کہتے ہیں کہ اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ اب ایک بات سن لیجئے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جو سب سے پہلے ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور عدل کے وقت ہوگی۔ ظہور عدل اس کا مطلب سب لوگ خوب پریشانی میں ہوں گے، تب حضور علیہ السلام سجدے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جس کے لیے آپ شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی، آپ جو مانگیں گے اس کو وہ دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے تو یہ جو ہے شفاعت کبریٰ۔ اور شفاعت صغریٰ جو ہے یہ جو ہے رمضان، قرآن، خانہ کعبہ، حاجی لوگ اور جو ہے عالم لوگ، یہ سب لوگ کریں گے، وہ شفاعت صغریٰ ہوگی، ہے نا۔ اور شفاعت صغریٰ کب ہوگی؟ ظہور فضل کے وقت ہوگی، یعنی پہلے حضور علیہ السلام شفاعت فرما لیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور اس کی رحمتیں ظاہر ہوگی، اس کے بعد سے جو ہے شفاعت صغریٰ ہوگی۔ شاید بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ایک دو مسئلے بیان کر لیتے ہیں۔ اذان عرف شرع میں، عرف کا معنی ہوتا ہے بولی، شریعت کی بولی میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہیں، یعنی ورڈز، ہے نا، یہ بتا دیے گئے ہیں، مقرر ہیں، بتا دیے گئے ہیں، اور الفاظ اذان وہی ہیں جو مشہور ہیں، ہے نا۔ اور ایک بات یاد رہے کہ اللہ اکبر، ہے نا، اس طرح سے بولا جائے، رے پر پیش لگا کر کے دوسرے سے ملا کر بولا جائے، تو یہ جو ہے عربی قاعدے کے مطابق ہوگا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ عربی قاعدے کے خلاف ہوگا، لیکن اس سے معنی میں چینجز نہیں آتے ہیں، معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، معنی بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اذان ہو جائے گی۔ اب فرماتے ہیں کہ فرض پنج گانا یعنی 5 وقتہ نماز، ان میں سے جمعہ بھی ہے، چونکہ روزانہ ظہر پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن اسی ظہر کی جگہ جمعہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس میں جمعہ بھی ہے۔ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے نا، اور اس کا حکم مثل واجب ہے، واجب کی طرح ہے۔ اور اگر اذان نہ کہیں تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، یہاں تک کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان چھوڑ دیں تو میں ان سے قتال کروں گا۔ قتال مقاتلت میں بتا چکا تھا پیچھے، مقاتلت آپس میں جنگ کرنا، قتال مانے بھی آپس میں جنگ کرنا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور اگر ایک شخص چھوڑ دے
تو اسے مار دوں گا اور قید کروں گا، ہے نا۔ تو بہرحال اذان کا جو ہے اتنی جو ہے تاکید آئی ہے، تاکید کسی چیز کے بارے میں سخت حکم دینا، ہے نا۔ بس میں انشاءاللہ العزیز آگے کل بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفیض فرمائے، اور جو ہے وبائی مرض اور وبائی بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔